پہلا پھل مسیح اور پھر وہ جو اس کے ہیں، خدا باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئے تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آتی ہے۔ خداوند خدا جو ہمیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور خداوند ہماری پناہ گاہ، ہماری قوت اور مصیبت میں مستد مددگار ہے۔ آئیے خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہوں اور اس کے حضور اپنی عرضیں، اپنی منتیں، اپنی مشکلات اس کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور اسی کے وسیلے سے ہماری نجات ہے۔ آج ہم اپنی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں اس کے حضور رکھتے ہوئے، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر وحید آپ کو آج کی اس روحانی محفل میں چینل جیزس میڈیا پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے لیے خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے اس کا پیغام سنتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 20 آیت سے 27ویں آیت تک۔ لیکن مسیح فی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آتی۔ اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا، جب وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے سلطنت قائم، یعنی خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ موت ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ مگر جب وہ کہتا ہے کہ سب کچھ نیچے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے نیچے کر دیا ہے وہ الگ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں پورے ایمان، پورے اعتقاد اور پورے بھروسے کے ساتھ اسی کے حضور دعا میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ، پورے فروتنی کے ساتھ، دل کی گہرائی سے خداوند کو یاد کرتے ہیں، اپنی ساری مشکلات، اپنی ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے اس کے حضور عرض اور منت کرتے ہیں۔ آئیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اس کے حضور جھکیں، ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو میرے ساتھ اس روحانی محفل میں موجود ہیں وہ اس دعا کو ضرور دہرائیں۔ اے قادر مطلق آسمان و زمین کے خالق، میرا دل تیری حضوری میں فروتن ہو کر جھکتا ہے، کیونکہ تو نے فرمایا اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ پس اے خداوند، میں تیرے قدموں پر اپنی تمام فکریں، دباؤ اور مشکلات رکھتا ہوں۔ مجھے اپنی حضوری میں سکون بخش، جیسا کہ لکھا ہے خدا ہمارا پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار۔ خداوند میری زندگی میں روزمرہ کے مسائل جیسے مالی دباؤ، تعلقات کا الجھاؤ، صحت کی پریشانیاں اور دل کی بے چینی کو دیکھ مجھے وہ حکمت عطا فرما جو اوپر سے آتی ہے، جیسا کہ یعقوب نے فرمایا اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی سے دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا۔ اے میرے باپ، میرے دل میں تجھ پر بھروسہ بڑھا دے،
کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے تو اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دے، کیونکہ اس کو تیری فکر ہے۔ اے خداوند، جب زندگی کا بوجھ بڑھ جائے اور میں تھک جاؤں تو مجھے یاد دلا کہ تیرا جوا ہلکا ہے اور تو ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ جب تو پانی میں سے ہو کر گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب دریاؤں میں سے ہو کر گزرے تو وہ تجھ پر طغیانی نہ کریں گے۔ اے خداوند، میرے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے، جس طرح تو نے ابراہیم کو اس کے ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرایا۔ میں بھی تیرا بھروسہ رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے راہیں ہموار کرے گا۔ اے خداوند خدا، میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا وہ سب کچھ جو میری ضرورت ہے اپنی دولت کے مطابق مسیح یسوع میں مجھے فراہم کرے گا۔ اے خداوند، جب میں پریشان ہوتا ہوں مجھے اپنے کلام کی طرف رجوع کرنے دے، جیسے داؤد کہتا ہے، جب میرے دل میں فکریں زیادہ ہوئیں تو تیری تسلیوں نے میری جان کو شادمان کیا۔ اے روح القدس خدا، میری رہنمائی فرما، مجھے صبر، سکون اور برداشت کی قوت دے۔ مجھے یاد دلا کہ تو میرا محافظ ہے۔ اگر ہماری طرف سے اے خداوند خدا، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ خداوند، میری زبان سے شکر گزاری جاری رکھ، کیونکہ تو نیک ہے، تیرا رحم ہے ہمیشہ ہم پر ہے۔ میری نگاہیں ان باتوں پر لگا دے جو آسمانی ہیں، نہ کہ ان پر جو زمینی ہیں، جیسا کہ کولسیوں 3 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اپنی سوچ آسمانی باتوں پر لگاؤ، زمینی چیزوں پر نہیں۔ اے ہمارے رب، جب میرے ارد گرد مایوسی چھا جائے تو مجھے امید کی نئی روشنی عطا فرما، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے، جن کا بھروسہ خدا پر ہے وہ نئے زور کے ساتھ اڑیں گے، وہ عقابوں کی مانند پرواز کریں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور بے حال نہ ہوں گے۔ اے قادر مطلق خدا، اپنے فرشتوں کو میرے گرد رکھ کہ وہ مجھے سنبھالیں اور گمراہی سے بچائیں۔ اے خداوند، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری نگہبانی کریں۔ اے خداوند، مجھے اپنے مقاصد کو سمجھنے اور ان پر چلنے کا شعور دے۔ مجھے اس قابل بنا کہ میں اپنی پریشانیوں کے بیچ بھی تیری مرضی کو جان سکوں اور تیری خدمت میں وفادار رہوں۔ تو نے وعدہ کیا ہے، میں تجھ کو سکھاؤں گا اور اس راہ کی تعلیم دوں گا جس پر تجھے چلنا ہے۔ میں تجھ پر نظر رکھ کر تجھے مشورہ دوں گا۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے نجات دی، اور جب میں اس کا نام پکارتا ہوں تو آسمان میرے لیے کھل جاتے ہیں۔ میں تیرے وعدوں پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ تیرے وعدے سچے اور ابدی ہیں۔ یقیناً نیکی اور رحم عمر بھر میرے ساتھ ہیں، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ اے خداوند خدا، مجھے تقویت بخش، میری روح کو تازگی دے، میرے قدموں کو اپنی سچائی کی راہ میں جما دے۔ مجھے گناہوں سے پاک کر اور میرے دل کو خالص بنا، جیسے داؤد دعا کرتا ہے۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں نیا اور قائم رہنے والا روح ڈال دے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو سننے والا خدا ہے، اور جو تیرے حضور آتے ہیں تو انہیں رد نہیں کرتا۔ خداوند قریب ہے ان کے جو شکستہ دل ہیں، اور روح کی پست لوگوں کو بچاتا ہے۔ میں ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہوں، تو میری ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا، ہر آزمائش کو فتح میں اور ہر آنسو کو مسکراہٹ میں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں، کیونکہ تو کل، آج اور ہمیشہ یکساں ہے۔ اے خداوند خدا، تو میرے ماضی میں وفادار رہا، میرے حال میں محافظ ہے اور میرے مستقبل کا حق ہے۔ اے خداوند خدا، میری دعاؤں پر اپنا کان جھکا، میری فریاد کو سن اور میری دعا پر اپنی کان کو جھکا، میری التجا کو سن۔ اے خداوند خدا، میری ساری پریشانیوں کو، میری ساری مشکلات کو اور میری ساری مصیبتوں کو مجھ سے دور کر دے۔
مجھے رہائی عطا کر دے۔ اے خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو پریشانی میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، اے خدا تو ان کا محافظ ہو۔ پھر خدا تو ان کو سنبھال لے، ان کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے، اور پھر خدا انہیں ساری مصیبتوں سے آزاد کر، کیونکہ پھر خدا تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری حضور التجا کرتے ہیں، ہماری التجاؤں کو سن اور قبول کر فرما۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔